الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء على من كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله المجتبى وعلى أصحابه الهدى الذين كانوا متعدبين بالتقوى وعلى أولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع نبلة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا موضع هذا اللبنة وأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين أو كما قال عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت نہ پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. بابا سنت پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام صدر کی گئے کہ قبر انور کے اندر تشریف فرما ہو کے بھی سادس جامعہ مسجد میں بیٹھ کے صدر درود و سلام پڑھنا اور سننا. حضور علیہ السلام اپنی قبر انور کے اندر صدر درود سن بھی رہے اور جواب بھی ارشاد فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. تو اس عقیدے میں پڑھیے کہ حضور سننے بھی نے جواب بھی ارشاد فرمانے نے تو محبت نظر جو مرتبہ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. مومن
سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ عالیہ کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد برادران اسلام بس میں جان نثار مصطفیٰ اور اس جامع مسجد انتظامیہ زیر اہتمام ماہانہ محفل گیار نشید انعقاد پسند ہے دعا ہے رب عزت جلال اس میں اپنی پاک بارگاہ قبول فرما کے اس واسطہ ذریعہ نجات بنائے. زیادہ کلمہ چھوڑا ٹائم نہیں ہے، صرف 10 سے 15 منٹ کے اندر یہ میں خطبے کے اندر احادیث مبارکہ پڑھی اس کا ترجمہ اور تھوڑی تشریح عرض کر کے انشاءاللہ اپنے گفتگو سے بیٹھا گا. چونکہ جو موضوع میرے ذمہ لگایا گیا دوست کا جیسا ختم نبوت کے بارے چونکہ آج کل وقت کے لحاظ سے ضرورت بھی ہے اس موضوع کی، تو اس واسطے بڑا اہم ترین مشکل موضوع بھی ہے اور اہم بھی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی عمل توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مقدسہ تمہارے سامنے تلاوت کرنا شرف حاصل کی تھا. خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ سارے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جن کا نام اس میں گرامی محمد. سبحان اللہ. خالق کائنات نے فرمایا کہ سارے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑے وچوں کسے بالغ مرداں دے باپ نہیں. توجہ نہ گفتگو سنیں، سادی گفتگو ہے گی انشاءاللہ. اگر موقع ملے تو کرنا ہوئے گی تو انشاءاللہ سادی چاندے مسئلے سمجھا کے گفتگو کو ختم کر دینا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تہاڈے وچوں پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بالغ مرداں دے باپ نہیں. بالغ مرداں دے باپ نہیں تے پھر کی نے؟ اللہ فرمانا ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ دے رسول ہے. سبحان اللہ. اونچی بولیے اللہ دے رسول ہے. اللہ فرمانا خالی میرے رسول ہی نہیں بڑی عظمت اور شان کے ساتھ فرمائیے فرمایا وہ خاتم النبیین. اللہ فرمانا میرے رسول بھی ہیں اور نبیوں کا ختم بھی کرنے والے ہیں اور فرمایا ختم نبوت کا دار بھی سجا کے آنے والے ہیں. خاتم النبیین ترجمہ تو سارے سوال فرما لیا. آئیے اس آیہ مقدسہ کے چند تک عقیدے دے پر جنہوں نے سوال کرنا ہے توجہ نہ سوال فرمانا. اس آیت کریمہ کا پس منظر کیا ہے؟ خالق کائنات نے اس آیت کریمہ کو کس وقت نازل فرمایا؟ ذرا واقعہ نمائے میں مختصر ارشاد کر کے عرض کرنا ہے، سمجھنے کی کوشش کرنا. حضرت علیہ الصلوۃ والسلام دی اعلان نبوت سے پہلے شادی ہوئی ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے. آپ کی شادی ہوئی اور جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے کول ایک بچہ سی جس کا نام سی حضرت زید بن حارثہ. بات آپ نے کرنا پڑے کیونکہ اعلان نبوت آپ نے فرمایا جب آپ کی شادی ہوئی آپ کے کول بیٹا سی زید بن حارثہ. جناب سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتی ہوں، ایک تحفہ دینا چاہتی ہوں. تو حضور نے فرمایا قبول ہے تحفہ. جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے عرض کی حضور ہے بچہ ہے یہ تمہاری بارگاہ پیش کیتا یہ تمہاری ساری زندگی خدمت کریا کرے گا تمہاری غلامی دے دیتا. حضرت زید بن حارثہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اور کس طرح پہنچے؟ کتابہ اندر آتا ہے اہل سیرت نے لکھا احادیث کی کتابہ اندر بھی موجود ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے والدہ محترمہ جلال ایک دن اپنے نام کہتے جا رہے ہیں تو دوران سفر آپ اپنی ماں کو جدا ہوئے تو گم ہو گئے. کسے بندے کے ہاتھ چڑھ گئے چونکہ عرب کے ماحول اندر یہ رواج ہوتا سی کہ اگر کسی کو کوئی بچہ مل جاتا اس کو اپنا غلام بنا لیتا.
حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سے یہ موجود نے آقا کی خدمت کر رہے ہیں. ادھر زید بن حارثہ آپ نے والد اور آپ کی والدہ اپنے بیٹے کے انتظار کے اندر اکثر تو نگری ہو چکے ہیں. ظاہر ہے جو بیٹا گم ہو جائے تو باپ کو کس قدر پریشانی ہوتی ہے. باپ برداشت نہیں کرتا. کافی تلاش کے باوجود بھی نہ مل سکے جناب زید بن حارثہ. حضرت زید بن حارثہ کے چاچا مکے کے اندر آئے کیونکہ آپ کاروبار کرتے سن. کاروبار کے لحاظ مکے کے اندر آئے کہ آپ کی نظر ڈالی جناب زید بن حارثہ نے کہ چاچا کہہ رہا اللہ نام بلائے کہ یہ میرا بھتیجا ہے تو میرا بھتیجا. آپ نے چاچا نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ میرا بھتیجا کس کی ملکیت کے اندر ہے, کس کی غلامی کے اندر ہے. لوگوں نے دسیا کہ اس مکے کے اندر محمد نامی ایک شخصیت ہے, اس کی غلامی کے اندر ہے. اگلا جملہ سننا ذرا توجہ, ایمان کا تازہ ہو جائے گا. جناب زید بن حارثہ نے چاچا پوچھا لگے کہ وہ بندہ کدھر ہے, کس طرح کا بندہ ہے. تو وہ مکے والے کہنے لگے کہ تسی وہ شخصیت کے بارے پوچھ رہے ہو, وہ سارے نزدیک بڑا افسر و اعلیٰ ہے اور ان ورگا آج تک ماں نے کبھی جمیا ہی نہیں. سبحان اللہ. یہ مکے والا تھا کہ ارے نبی نے اعلان ہوا تھا نہیں کتنا کلمہ کسی نے نہیں پڑھا. مکے والے کہہ رہے کہ انہاں ورگا کبھی آج تک ماں نے جمیا نہیں. آپ نے سے چلے گئے, خریدوں اپنی تجارت کر کے واپس چلے گئے. جو واپس گئے تھے اپنے بھائی نے دسیا کہ تسی اتنے پریشان ہو اور تمہارا بیٹا مکے کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے. ہم باپ نے جو تین مدت تو بعد پتہ چلے کہ میرا بیٹا فلاں جگہ پہ ہے اور مل جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے. سبحان اللہ. کتنی خوشی ہوتی ہے بیٹا مل جائے. تو باپ نے اپنا سارا سامان خرید فروخت کیتا, سارے پیسے جمع کر کے تھیلے میں اس نیت نال کہ اگر میرے بیٹے کو غلامی تو آزاد کرنے واسطے اگر میری ساری زندگی دولت پہ آنے پہ تو بنا دینا اج اپنے بیٹے کو آزاد کرا کے جاواں. پیسے پائے تھیلے وچ تے مکے آ گئے. ادھر جناب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بازار گئے سودا لینے واسطے. انہوں نے ملاقات ہو گئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے. سبحان اللہ. والد اور چچا آئے, ملاقات ہو گئی اور آنے سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ سے بیٹھنے سے پہلے رونے لگے. زید بن حارثہ سے والد آگئی رونے لگے. حضور نے فرمایا مسئلہ کی ہے, دسو تو صحیح کس وجہ سے رو رہے ہو. تو جناب زید بن حارثہ سے والد آگئی اور کہنے لگے سرکار گانے بارے سے دسا کے پہلے ایک پیسے دی تھیلی قبول کرو, پہلے پیسے ہونا. حضور نے فرمایا پہلے میں وجہ دسو پھر پیسے دوں گا. آپ نے فرمایا ہو سکے تو تمہارا کام پیسے تو بغیر ہی ہو جائے. میں تو بڑا مہربان ہوں, اللہ نے بڑے نوازے, ہو سکے تمہارا کام پیسے تو بغیر ہو جائے. ان سے توجہ کرنا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے والد گرامی کہنے لگے کہ حضور میرا بیٹا جان نامی جب تمہاری غلامی کے اندر زندگی کا بسر کر رہا ہے. آپ نے فرمایا بالکل ہے, آج کیونکہ میرا بیٹا ہے اور وقت سے پہلے وہ پہلے گم ہوا سی, اس نے کسی نے منڈی سے آ کے فروخت کیتا اور تمہاری غلامی میں چاہ گیا کہ حضور میں پیسے لے کے آیا, جن میں لینا چاہتے ہو لے لو, میرا بیٹا میرے عطا کر دے. سبحان اللہ. ہم جملے سننا سرکار کا دینا ہے. آپ نے فرمایا کہ نہ میں پیسے لگا اور نہ ہی میرے بیٹے کو لگا. اگر تمہارا بیٹا زید خود جانا چاہے تو میں بغیر پیسے تو لے گیا. سبحان اللہ. بغیر پیسے تو عطا کر دیا. آپ نے فرمایا شرط ہے کہ تمہارا بیٹا خود جانا چاہے. اور جنہوں کمل والد مائیت حاصل ہوئے, جنہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی ملی ہوئے, آپ کی محبت ملی ہوئے, کہ وہ کس طرح نبی پاک کا دار چھڑ کے جا سکتا ہے. بہرحال زیادہ آئے, جو ہی زیادہ آئے تو زیادہ
زید کی نظر پہ بات گرامی ہے. ہم توجہ کرنا جب زید نے لے آؤ ایک طرف باپ کا چہرہ ہے دوسری طرف دلہا کا چہرہ ہے. ایک طرف باپ کا چہرہ ہے دوسری طرف دلہا کا چہرہ ہے. کبھی باپ کے چہرے والے چلے کبھی من کبھی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے والے چلے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زید جی یا رسول اللہ حکم ہو ہے. فرمایا تمہارے باپ نے جی یا رسول اللہ میرا باپ ہے میں پہچانا. آقا نے فرمایا کر ملو نے اپنے باپ نو ملانا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باپ اور بیٹے کو ملایا. وہاں کا کیا جب باپ ملے تو ماں دونوں باپ اور بیٹے جگہ جو بات ملے اور انہوں نے اکھا جو سوا گئے. حضرت امام ذرا توجہ کرنا کمری والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زید اتنا باپ تم لینے واسطے آیا ہے. تیرا باپ تم لینے واسطے آیا ہے. تیرا باپ تم لینے واسطے آیا ہے. تیرے والے جب کمری والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت زید بدمہ میں جو میرے گانے ہیں کہ آج کی کر میرے قربان ہے بلو جان مارے کیا چیز ہماری ہے. جناب زید کو میرے قربان ہے دلو جان مارے کیا چیز ہماری ہے. اگر ذوق کا راجہ میرے قربان ہے. بس کر دئیے نہیں ایک حدیث کا ترجمہ سنانا تھا بس. اگر ذوق ہے تو پڑھو نا یار. قربان دلو جان مارے کیا چیز ہماری ہے. یہ دل بھی تمہارا ہے. یہ جہاں بھی کیا چیز ہے. یہ دل بھی تمہارا میرے کو نہیں آ رہے. عرض کی ابا جان جو محبت کملی والے آقا نے عطا فرمائی تو ہمارے کو نہیں مل سکتی. جو محبت جو پیار اس درد کو ملے ہیں کائنات کے کسی درد کو مل سکتا. حضور نے فرمایا میں تو نہ پہلے سے وعدہ کیتا سی کہ اگر زید جانا چاہے خود جا سکتا پیسے تو دے دیا گا. ہوں لہٰذا زید نہیں جا رہا ہوں واپس نہیں بھیجا گا میرے واسطے اجازت ہے. سبحان اللہ. جناب زید باپ آ گئے اپنے گھر والے مل کے پھر واپس آ گئے. جوان ہو گئے
رسول اللہ ایسا شان نزول سے ہے جوانوں کے حضرت زید بن حارثہ کا نکاح حضور علیہ السلام نے کیتا جناب زینب کے نال سبحان اللہ نکاح ہو گیا تھوڑا جہا عرصہ گزرا مدت گزرنے کے بعد جناب زید نے طلاق دے دی جناب زینب کو کیونکہ عرب کے اندر یہ رواج چل رہا ہے کہ چند عرصے گزارنے کے بعد طلاق دے دیتے ہیں پھر دوسری شادی کرتے ہیں تیسری پھر چوتھی کی شادیاں کرتے رہتے ہیں جناب زید نے اسی وجہ کو طلاق دے دی جناب زینب کو جدو طلاق ہوئی ہن سننا جو بولے توجہ نال ایت تشمل سمجھ آ جائے گا طلاق ہو گئی حضور علیہ السلام نے جناب زینب نے فرمایا کہ تسا کدھر نہیں جانا تہاڈا میں نکاح کرانا حضور علیہ السلام نے نکاح کیتا جناب زینب نال نال ہن مکے والے نے تانا دینا شروع کر دیا مکے والے نے تانا دینا شروع کر دیکھو جی ایک طرف منہ بولا بیٹا بنایا آج اسے درس نظامی پڑھو نا کچھ علماء نے درس پڑھو اس لفظ کا متربع انہاں میں ہوندا ہے منہ بولا بیٹا فقہ کی کتابوں میں مسئلہ لکھے منہ بولا بیٹا بنایا حضور علیہ السلام جدو آپ نے طلاق دی تھی آپ نے نکاح کر لیا جناب زینب کا لوگوں نے آخیا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی نوح دے نال نکاح کر لیا ہن سننا ذرا ناموس رسالت کا مسئلہ آ گیا ایتھے بھی توجہ کرنا جدو لوگوں نے تانے دینا شروع کیتے تو جدو ناموس رسالت کا مسئلہ آئے تو سب سے پہلے رب کائنات کی ذات اپنے نبی کا دفاع کر دی سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی ناموس کا دفاع کر رہا ہے اللہ تبارک و جدو دیکھیا کہ میرے محبوب کو تانے دے رہے رب نے فرمایا جبریل جلدی کر قرآن لے جا سبحان اللہ قرآن لے جا میرے نبی کی شان اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم سبحان اللہ اللہ ظالمو تسی میرے نبی کو تانے دے ہو میرا نبی تے تواڈے چ کسے بالغ مرد دا باپ ہی نہیں سبحان اللہ کسے بالغ مرد دا باپ ہی نہیں بالغ ہوندا پھر شادی ہوندی پھر اگر نون طلاق دیندا پھر شادی کرنا میرا نبی تواڈے چ کسے بالغ مرد دا باپ نہیں مسئلہ سمجھ آ گیا جے آ گیا تو پھر سر نہ ہلاؤ پھر زبان ہلاؤ سبحان اللہ اللہ نے فرمایا کہ میرا نبی تواڈے چ بالغ مرد دا کسے دا باپ نہیں تو جڑا بیٹا بنایا اس کو تو منہ بولا بیٹا منہ بولنا بیٹا بنایا سی وہ کڑا جناب اما خدیجہ دے بدن مقدس چ پیدا ہویا سی جڑی آپ دے بدن مقدس اولاد ہوئی اور دوسری ازواج مطہرات دی بدن مقدس اولاد ہوئی وہ آپ دے بیٹے سن بعض علماء نے 4 لکھیا بعض نے 2 لکھیا بعض نے 3 لکھیا کافی سارے روایات ملتی ہیں لیکن مشہور روایات 3 کیا 3 بیٹے سن اور وہ بچپن میں فوت ہو گئے جوان نہیں ہوئے مجھے تھی کون مسئلہ سن لو پھر حدیث کا ترجمہ کر کے گفتگو کو ختم کر دیں اللہ نے فرمایا بالغ مردہ دے چوں میرا نبی کسی دا باپ نہیں چھوٹے دا ہے چھوٹے بچے دا باپ ہے بالغ مردہ دا کسی دا باپ نہیں ہن سوال تے مفسر نے کلام پروڈکٹ کا بیان کیتا ہے سوال پیدا ہوندا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ نو اولاد عطا کرنے سے پھر اس کو جوان کرنا ٹھیک ہے بچپن اندر کیوں چلے گئے پھر علماء نے جواب دے دیتا کہ اگر اولاد جوان ہوندی انہیں 2 صورتیں سن یا تے نبی پاک علیہ السلام تو بعد ختم نبوت کا تاج اور پاک دی اولاد کا منتقل ہو جاتا کہ اللہ فرماتا ہے میں نہیں سی ہونے نا یہ بھی نہیں سی ہونا توجہ کرنا اگر آپ کی اولاد ہی نہ ہوندی تے پھر بھی مکے والے تعالیٰ دینا سی کہ مسلمانوں کے نبی دے اندر خود اندر طاقت نہیں اولاد پیدا کرن دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب خود ارشاد فرمایا نام حضور علیہ السلام کی توہین برداشت کرنی سی کہ مکے والے آپ کو کہنے کہ آپ نے خود اندر طاقت نہیں بچہ پیدا کرن دی اور نام نبی کی توہین برداشت کرنی سی اور نام کسی دے آگے ختم نبوت کا تاج دے جا دینا اور آقا علیہ السلام نے اپنے ختم نبوت میں خود بیان فرمایا تو خارجی کی حدیث ہے اللہ کے جناب حضرت ابو ہریرہ سبحان اللہ جنہوں نے پاک صحابی نے ناصر کو خوش ہوئی اچھی بات آ سبحان اللہ ابو ہریرہ بڑا پیارا نام
ہریرہ ہریرہ کہتے ہیں بلیاں عربی ہریرہ کہتے ہیں بلیاں ابو کہتے ہیں باپ کہ آپ کا نام اصل نہیں ہے آپ کا نام عبداللہ ہے لیکن تسی حدیث کی جنہیں کتابیں پڑھو گے نا سب تو زیادہ حدیثہ جناب ابو ہریرہ نے روایت کی تھی سب تو زیادہ حدیثہ یہ حافظہ میں نبی پاک نے صلی اللہ علیہ بار کے چاپ میں ملے یہ طویل واقعہ ہے بات اتر نہیں جا رہا ابو ہریرہ آپ کو کیوں کیا جاتا ہے آپ کا نام اصل عبداللہ ہے لیکن ہر حدیث کی ابتدا کے اندر ان ابی ہریرہ ہوتا ہے کبھی آپ کا نام نہیں آیا کیوں آیا کہ آپ فرمانے نے ایک دن میں بلین پہ کھیلنا میرے سجے کمبے آگے پیچھے بلین کھانا کھلانا دودھ پلانا پیار کرنا ادھر حضور آ گئے حضور تشریف لے آئے کہ آپ نے محبت والے لہجے میں فرمایا او بلین نے باپ سبحان اللہ او بلین نے باپ کہ آپ فرمانے رب کعبہ دی قسم میں اتنا پیارا لگا اپنا نام ہی پڑھ گیا اس طرح مولا علی فرماتا مولا علی ابو تراب آپ نے کنیت ہے نا تو مولا علی خود فرماتے نے جڑا مینوں علی کہہ کے پکارے پیارا تو بھی لگتا سی لیکن آپ فرماتے نے جڑا مینوں ابو تراب کہہ کے پکاردا سی نا ان مسینے لا کے اپنا پیار کردا سی سبحان اللہ کیوں ابو تراب اپنا کیوں کیا جانا حدیث کی کتاب میں آتا ہے کہ ادھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب مولا علی کے درمیان کچھ کسی بات میں مکالمہ دن جھگڑا ہو گیا بحث ہو گئی مولا علی کار سے ناراض ہوئے ناراض ہو کر مسجد اندر آ گئے ان مسجد اندر آئے چونکہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے ہیں کہ جدوں بھی کسی نے سکون میسر ہوئے نا سکون حاصل کرنا چاہتا ہوئے مشکل ہوئے تو اللہ کے کارج آ جائے سبحان اللہ پریشانی کا عالم ہے تو سکون کدھر نہیں ملتا اللہ کے کارج چلا جانا اور جب حضرت پاک علیہ السلام آپ اپنے بیٹی کے گھر گئے کہ فاطمہ نے فرمایا بیٹی علی کتنے ہیں اور کسی حضور کسی گھر سے بحث ہو گئی تو ناراض ہو کے چلے گئے پتہ نہیں کتنے گیا اپنا مجھے پتہ کتنے گیا ہے سبحان اللہ مجھے پتہ کتنے گیا ہے حضور کتنے گیا فرمایا علی مسجد علاوہ کدھر نہیں جا سکتا سبحان اللہ علی نے تیرا مسجد ہے علی مسجد کیونکہ مسجد ہی کچی ہے مطلب پکیاں مسجد وہ تو مسجد ہی کچی تو تھلے مٹی سجے مٹی ہر پاسے مٹی مٹی تو علی جب لمبے پیر میں آنکھ لا کے سبحان اللہ جب وہ سو جائے ہر پاسے میں پڑتا ہے علی ادھر لیٹے ادھر لے کے سارا جسم مٹی نہ پر گیا حضور آ گئے مسجد اندر سبحان اللہ آپ نا بڑے پیارے ہیں فرمایا او ابو تراب او میری دے باپ سبحان اللہ اٹھ یار تو وہ آپ فرماتے ہیں ابو تراب میرا حضور نے جرا لقب عطا فرمایا مجھے اتنا پیارا لگا نا کہ اپنا نام بھی اتنا پیارا نہیں لگتا جنا حضور کا نام پیارا لگتا ہے تو بات کا ایسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مبارک راوی ہے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان مسالی و مسل الانبیاء خالی نظر آتی ہے اور بندے بڑا عجیب بڑا تعجب کرتے ہیں بڑا سونا خوبصورت مال بنایا ہے کہ کاش حلہ ہو دیا حاضر لبرت تو کاش ایک لا کے تے خوبصورتی نے مکمل کیتا جاتا سبحان اللہ آئے کتنی جگہ کیوں خالی لوگ تعجب کرتے ہیں اور سننا حدیث دی ذرا مفہوم آقا علیہ السلام نے فرمایا خالق کائنات نے جب آدم علیہ السلام نے بنایا آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ تک اور اپنے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نبوت کے بہار میں مکمل کر چلے جاؤں اور فرمایا سنو لوگو نبوت کا بہار میں تو مکمل آیا فرمایا خاتم النبیین اور اللہ نے ختم نبوت کا تاج میرے سر پہ سجایا ہے یاد رکھنا میرے زبان پر نبی نہیں آ سکتا سبحان اللہ میرے زبان پر نبی آ سکتا نہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فضلت علی الانبیاء بستین آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو اللہ تعالی نے انبیاء کے لحاظ میں جو 6 چیزیں کی فضیلت عطا فرمائی سبحان اللہ آخری جملے میں حدیث میں توجہ کرنا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سورہ نبی میں فرمایا اللہ تعالی نے 6 چیزیں میرے ایسی عطا فرمائی جڑیاں پہلے نبیوں نے نہیں عطا فرمائی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 6 چیزیں ایسی ہیں جنہیں خالق کائنات نے بھی عطا فرمایا پہلے نبیوں نے عطا فرمایا یا رسول اللہ کے لیے کئی چیزیں ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے تین جوامع الکلم سبحان پہلی چیز ہے اللہ تعالی نے مجھے کلمے ایسے عطا فرمائے جنہیں پہلے نبیوں نے عطا فرمائے کیسے کلمے حضور نے فرمایا کلمے تھوڑے ہون گے معنی زیادہ ہون سبحان اللہ کلمے تھوڑے ہون گے معنی زیادہ ہوں گے میں مثال دے دیتا الطہور شطر الایمان کلمے نے 3 لفظ نے 3 اگر قیامت تک بھی تشریح کر دے رہا تو وہ نہیں سکتے سبحان اللہ ہو سکتے نہیں صفائی نہیں جیسے میں نے جانا چاہتا حضور نے فرمایا دوسری چیز ہے بانو صرف تو بالرعب اللہ نے میری روح بنا میری مدد فرمائی سبحان اللہ کیسے یا رسول اللہ اس طرح فرمایا میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت دور ہو گئے وہ اوتھے کھڑا کمدا ہوندا ہے حالانکہ 1 مہینے کی مسافت دور ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا میرا روح اللہ نے دشمن دے اندر پیدا کر چھڑیا اس طرح مہینے سے دور کھڑا کے کمدا ہے اس طرح دے سر پہ تلوار رکھی ہوئی ہے سبحان اللہ اور آگے فرمایا وحلت لي الغنائم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیسری چیز ہے جڑی مینوں اللہ نے عطا فرمائی ہے پہلے نبیوں نے عطا فرمائی فرمایا رب کائنات نے میرے واسطے غنیمتاں نوں بھی حلال کر چھڑیا ہے سبحان اللہ پہلے کی ہوتا سی جدوں پہلے نبیوں نے ہوتا جنگ لڑے اثر جو مال غنیمت حاصل ہوتا سی اور ایک جگہ تے اکٹھے کردے سن آسمان جو آدم دی سی اور جلا دیندی سی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو میرے واسطے اللہ تعالی نے غنیمت نوں حلال کیتا ہے فرمایا محبوب اس مال غنیمت نوں اپنے غلاماں دے اندر تقسیم فرما دو سبحان اللہ اپنے واسطے حلال کر چھڑے آئے اور کنیاں چیزاں ہو گئی میں عربی پڑھ رہی دسنا تسی او 3 جو بجوا میرے کریں کنیاں آ گئی منشیت جو کہ رو گئی 2 گنی جاؤ کنیاں آ گئی 2 وحدت لي الغنائم تینوں یہ 4 دن آ گئی الطہور شطر وہ حدیث سنائی اس مثال کے طور پر سنیے تیسری کام ہے یا چوتھی چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور چیز جو اللہ نے مینوں عطا فرمائی ہے پہلے نبیوں نے عطا فرمائی سننا ایمان تعالی ہو جائے گا حضور نے فرمایا جو الذی الارض مسجدا وطہورا سبحان اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں میرے قدم لگن دے رسول اللہ نے ساری کائنات کی زمین میں پاک کر چھڑیا سبحان اللہ پہلے نبیوں واسطے حکم ہے سی پہلے نبیوں نے امت واسطے حکم سی جس جگہ تے خاص مسجد بنا دی گئی ہے اس جگہ تے نماز پڑھ سکتے ہو رب کی عبادت کر سکتے ہو دوسری جگہ تے نہیں پڑھ سکتے ہیں اللہ تعالی نے نبی نے فرمایا لوگو اللہ تعالی نے مجھے اتنا مقام عطا فرمایا میری امت نے اتنی فضیلت عطا فرمائی ہے کہ میرے قدم سے نیچے لگے اللہ تعالی نے ساری کائنات کو زمین میں پاک کر چھڑیا فرمایا میرا امت جس وقت جس جگہ پہ ہوئے نماز کا ٹائم ہو جائے وقت کھڑو کے پڑھ لے نماز ہو جائے سبحان اللہ کنیاں ہوئی 4 اور یہ مسئلہ سنو حضور نے فرمایا الطہور جو علت دیا تھا تو مسجد میں طہور آتا طہور لفظ بولے حضور نے فرمایا کلی پاک نہیں کیتی زمین بلکہ پاک کرنے والی بھی ہے سبحان اللہ پانی نہ ملے
پانی تنگی آ جائے سانو تو علیہ السلام واسطے سہولت نا تے کئی جگہ تے پانی دی بڑی تنگی ہے تے حضور نے انہاں واسطے بھی بڑی سہولت بیان فرمائی فرمایا پاک کی نہیں پاک کرنے والی بھی ہے پانی نہ ملے غسل کی حاجت ہوے وضو کی حاجت ہوے حضور نے فرمایا ہاتھ مارو زمین تے چہرے تے مار لو بازو تے مار لو تو اللہ نے پاک کر چھڑے سبحان اللہ چار کی رامیہ چند جی حضور نے فرمایا والے سنتے خالق کافہ حضور نے فرمایا لوگو اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات میں نبی بنا کے بھیجا ہے سبحان اللہ ایک محلے واسطے ایک بستی واسطے ایک علاقے واسطے لیکن اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو شان و مندی عطا فرمائی ہے فرمایا اور سنتے ہیں خالق کافہ لوگو سن لو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ساری کائنات میں خلق واسطے جنہیں انسان بنا دے جانور بنا دے اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان واسطے ہر جانور واسطے ہر پرندے واسطے ہر پرندے واسطے اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے سبحان اللہ اور چھٹے راہوں کی حضور نے فرمایا خدیمہ النبیون اللہ نے میرے جناب کو ختم کر چھوڑا ہے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا سبحان اللہ حضور علیہ السلام نے فرمایا شیخ لیاسے کے اندر منوتا فرمایا کسی نبی نو نہیں عطا پتہ چل گیا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا دوستان نے مشر سالگرد تلک مسجد جان سلام تلک میں موجود کا سے لے کر وقت کے پیش نظر اس سے گفتگو کے اختتام کر دیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ دعا ہے کہ خالق کائنات عمل توفیق